قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں ہم فقیر کی بات کر رہے تھے۔ تو فقیر دراصل وہ آدمی ہوتا ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہوتا ہے، جس کے پاس اپنے معاشی حالات صحیح نہیں ہوتے، اور ان کے لیے صدقات دینا دراصل ہمارا ہی کام ہے، اور ہم ہی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پہ مامور ہو، ان کے لیے بھی ان کے قلب کو مضبوط کرنا یا ان کو ہمت دینا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ نیز یہ گردنوں کی چھڑانے، قرضداروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ نے صدقات اور زکوٰۃ جو کچھ بھی رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ معاشرے میں دولت جو ہے وہ ایک جگہ نہ جمع رہے، بلکہ سب کے درمیان گردش کرتے رہے، سب کی ضروریات زندگی اس میں پوری ہوتی رہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہیں رہنا ہے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جسے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہتے تھے، فوراً کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی۔ اب عذر مت تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے کو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور پھر تعلقات، اور پھر سب سے بڑی بات ہے دوستی تعلق بھی رکھا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کا ہمیں کسی بھی صورت سے حق نہیں دیا گیا۔ اس بات کو ہمیں خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی ان کے لیے موضوع ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پچھلے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال والے اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، اور آخرکار ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی، انہوں نے کبھی دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ نوح کے قوم، عاد، سمود، ابراہیم کے قوم، مدین کے لوگ، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ ہم سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ہاں، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدابار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم میں وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی، اور وہ جس بات کے متعلق یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ مثلاً ایک منافق نے ایک مسلمان نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب کچھ برحق ہے تو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔
ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی. اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے اپنے مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جب کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے نا, تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ بہرحال جہنم ہے. حالانکہ کہتے ضرور ہیں ساری باتیں اور پھر کہتے ہیں قسم کھا کے ہم نے تو نہیں کہی. اسلام لانے کے بعد وہ کفر کے مرتکب ہوئے, انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے, کیونکہ منافقین میں سے اکثر وہ تھے, منافق کہتے اسی کو ہوتے ہیں نا جو منہ سے کچھ اور کہتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. وہ بظاہر وہ مسلمان تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے, لیکن ذیلی طور پر ہمیشہ آپ کے خلاف سوچتے ہوتے تھے, اسلام کے خلاف سوچتے ہوتے تھے. اور یہی کام آج ہم بھی کرتے ہیں کئی جگہوں پر کہ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے, مگر اب اگر یہ اپنی روش سے باز آئے تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا. اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی ہو اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے رب اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے, صالح بن کر رہیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے. ظاہر ہے دولت ملتے ہی دل چھوٹے ہو گئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے مخفی راز, ان کی پوشیدہ سرگرمیاں, ہر چیز معلوم ہے. وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں, جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں, تو اللہ ان پر مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی, تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. استغفر اللہ. اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اللہ فاسق لوگوں کو کبھی راہ نجات نہیں دکھاتا. اس لیے کبھی کسی کو دین کے راستے پر روکنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین پر چلے. اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر رہنے, یہ جہاد کے اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے. جب بہت سے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مت جاؤ, تو اس پہ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر بیٹھنے پر خوش رہے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں, تو انہوں نے لوگوں سے کہا, اور یہ خاص طور پہ تبوک کے موقع پر ہوا تھا کیونکہ تبوک کی جنگ کا جو موقع تھا وہ ایسا تھا, سخت گرمی کے دن تھے, کھجور پکنے کے دن تھے, تو لہٰذا انہوں نے خاص طور, اور ظاہر ہے کہ سب کے کھجوروں کے باغات, تو یہ طرح طرح کے بہانے بازیاں ہو رہی تھیں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو, ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے, کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ لوگ ہنسنا کم کریں, روئیں زیادہ, اس لیے کہ جو یہ بدی کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے کہ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ مل کے کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا, اب بھی گھر میں بیٹھے رہو. یعنی یہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, جنگ تبوک کے بعد, کہ اب اگر تم سے کوئی اگلی دفعہ کسی اور جہاد میں ان لوگوں میں سے جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں بہانے جھوٹے بہانے بنائیں, ان میں سے کوئی آ کر کہے تو ان منافقوں کو اپنے ساتھ لے جانے سے بالکل منع کر دینا. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا. منافقین کی نماز جنازہ منع کر دی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے. اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری, ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی ان کو دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں.
جب کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے ہمت والے تھے اور ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ جہاد کے لیے اگر بلایا جائے تو مسلمانوں کو بہانے بنا کے اپنے آپ کو بچانے کا حکم بالکل نہیں ہے۔ خاص طور پہ جہاد میں ہم پیٹھ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس کی سزا صرف جہنم ہے، کیونکہ ہم جہاد کے ذریعے اللہ کے نام کو بلند کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہم مسلمان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر صحیح وجہ ہو اور وہ نہیں جا سکتے تو اللہ تھوڑی زبردستی کر رہا ہے، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ یعنی دل سے تو وہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے کچھ حالات ایسے ہیں جو ان کو اجازت نہیں دے رہے، اور وہ حقیقتاً ہیں تو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواری دے دیں۔ سواریاں بھی کم تھیں، تو لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ دے دیں، ہم ضرور آپ کے ساتھ جہاد پہ چلیں گے۔ تو جب تم نے کہا تھا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، اور وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کو تو کیا نتیجہ ملنے والا ہے۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ جنگ ختم ہونے کے بعد واپس ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، اور یعنی عجیب عجیب باتیں بنائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اور اللہ نے ہم کو تمہارے تمام حالات بتا دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے، لہٰذا اب چاہے تم کچھ بھی کہو سب جھوٹ ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ جو تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے تو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو دیکھ لو، ان کو معاف کر دو۔ بے شک تم ایک نظر ہی دیکھ کر ان کو معاف کر دو، مگر یہ کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے، اللہ ان فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب یعنی بدو عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر ایک طرح کا ٹیکس سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا توق اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ حالانکہ بدی کا چکر تو خود انہی پہ مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ یقیناً درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ بعد میں جو سچائی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں زیادہ طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور کھلے چھپے وہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے وہ انہیں سزا دے اور چاہے ان پر مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے۔ یہ اس زمانے میں مسجد درار کے نام سے بنائی گئی تھی، ایک مسجد جس میں طے یہی تھا کہ وہاں بیٹھ کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنا دیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، یعنی جو لوگ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کو اور مزید اپنے ساتھ لے کے چلنے والی بات تھی۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی کے لیے تھا اور تو کچھ نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد روز اول سے ہی تقوی پر قائم کی گئی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ ان میں ایسے لوگ جو پاک رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی کرنے والے زیادہ پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب کی بنیاد پر رکھی ہے، اور جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککڑ پر یعنی کونے پر اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی وہ جہنم کے آگ میں جا گری۔ ظاہر ہے اگر آپ کی جو ایک کسی بھی چیز میں اگر آپ کی عمارت جھوٹ پر ہی کھڑی ہوئی ہے تو کب تک ٹھہرے گی؟ آخر کو تو گرنا ہی ہے اس کو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کی جڑ بنی رہے گی، اور جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ بہت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ لہذا خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے جب معاملہ طے کرتے ہیں تو وہ معاملہ اللہ ان کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو اور نبی کو
اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار نہ ہوں، جبکہ ان کے پر یہ بات بھی کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کی تھی، اور وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، مگر جب یہ بات کھل گئی کہ وہ تو مشرک ہیں تو پھر حضرت ابراہیم نے ان کا ساتھ بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا کر دے یا گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہر چیز ہے، دنیا کی ہر چیز، زمین آسمان سب اسی کے قبضے میں ہے، اور اسی کے اختیار میں زندگی موت ہے۔ تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی۔ انہوں نے جان لیا کہ اب اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا کچھ نہیں، تو پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کی طرف مہربانی کی اور ان کو معاف کر دیا، اور اس طرح وہ پلٹ آئے۔ یہ اصل میں تینوں صاحبان جو تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ تینوں سچے مومن تھے، قربانیاں بھی دے چکے تھے، مگر ان خدمات کے باوجود جنگ تبوک کے موقع پر تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ اس میں جنگ میں جانے کے بجائے ان پر تھوڑی سی سستی آ گئی اور وہ اس میں شامل نہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی لڑائی سے واپس آئے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینے کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا کہ جس کی یعنی کہ بالکل کوئی نہ بات کرتا تھا نہ چیت کرتا تھا، خاموشی سے بس ایک طرف پڑے رہتے تھے۔ پھر جب 50 دن ہو گئے تو پھر معافی ملی ان کو، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر رحمت کی نظر کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد نواح کے بدویوں کو ہرگز یہ زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور جو منکرین حق کو ناگوار ہو۔ اس پر جو وہ قدم اٹھائیں گے اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں گے، ان کے بدلے میں ان کے حق میں ایک اچھا صالح عمل نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا۔ اس طرح کبھی بھی یہ نہ ہوگا کہ وہ اگر راہ حق میں کوئی تھوڑا بہت یا کوئی خرچ اٹھائیں یا کسی قسم کی کوئی کوشش کریں یا کوئی وادی وہ پار کریں تو ان کے حق میں اسے لکھ لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے۔ یعنی یہ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم جب ہمارے پاس علم ہو تو ہم سب کی طرف پھیلائیں، سب کو اس بات کی سمجھ دیں کہ دین کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اور یہ ہماری ایک طرح سے ڈیوٹی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کریں تاکہ وہ غیر مسلمانہ طریقوں سے بچ سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی جہاں دین کا معاملہ ہو سختی کے ساتھ ان سے جنگ کرنے کا اور ان کے ساتھ باقاعدہ لڑنے کا حکم ہے۔ اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کہو تم میں سے کس کے ایمان میں سے اضافہ ہوا؟
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی اور صورت سے اضافہ ہی ہوا ہے اور اس سے ان کے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہو ان کی تو ظاہر ہے جب پہلے سے ان کے دل پر نجاست ہے تو پھر وہ نئی صورت ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا کرتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر یہ نہ تو اس پر توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یا پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے اصل میں ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اسے بہت بار گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، چاہتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے واحد معبود، مگر وہی ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ توبہ مکمل ہوئی، اللہ قبول کرے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رہنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ